S.Jabin چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ کل والی ویڈیو میں نے بات کی تھی آپ سے پریپوزیشنز بیونڈ اور اکراس کے حوالے سے، اس کے سینٹینسز، اس کے کانسیپٹ، اس کا سب کچھ، یعنی کہ جو بھی ہے اس کی پہچان کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، سب کچھ بتایا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے پریپوزیشن انڈر کے حوالے سے، انڈر کا استعمال کیا ہے، انڈر کا ایگزامپلس کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کو کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اس کے ورڈز کیا ہیں جو جملوں میں آئیں گے، وہاں پہ کون کون سے ایسے الفاظ ہوں گے جن کو ہم زیر غور لا کر انڈر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ انڈر کا استعمال ہے کیا۔ سب سے پہلے تو انڈر کا استعمال یہ کرتے ہیں کہ سبجیکٹ پلس آبجیکٹ اگر فلی طور پر ٹچ نہیں ہے، فلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ چھو نہیں رہے، تو وہاں پہ آپ نے انڈر کا استعمال کرنا ہے۔ مثال آپ کو میں ایک چھوٹی سی یہ دیتی ہوں کہ میز کے نیچے بلی ہے، بلی فلی طور پر ٹچ نہیں کر رہی، میز کے نیچے ہے، فلی طور پر اس کی سطح کو چھو نہیں رہی، تو وہاں پہ آپ نے انڈر لگانا ہے۔ دا کیٹ از انڈر دا ٹیبل، یعنی جو سبجیکٹ آبجیکٹ کو فلی طور پر نہ ٹچ کرے، اس کو نہ چھوئے، وہاں پہ آپ نے انڈر کا استعمال کرنا ہے۔ دوسری اگزامپل اس کی یہ ہو سکتی ہے، اگر کوئی چیز کسی چیز کے نیچے ہے اور وہ اسے پوری طرح سے چھو نہیں رہی، تو وہاں پہ آپ نے انڈر کا استعمال کرنا ہے۔ اب انڈر کو ہم استعمال کرنے کے لیے کن کن پوائنٹس کو دیکھتے ہیں، کن کن ورڈز کو دیکھتے ہیں جو جملے میں یوز کیے جاتے ہیں، جو جملے میں استعمال کرتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جہاں پہ آ جائے گا زیر سایہ، تلے، نیچے، نچلی سطح پر، نچلے درجے کا، کم عمر، اٹھائے ہوئے، زیر بار، کی حالت میں، کے حالات میں، زیر غور، زیر اثر، زیر دباؤ اور کے تحت۔ جس جملے میں ان لفظوں میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے، وہاں پہ آپ نے انڈر کا استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اب دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپلس کی طرف غور کرتے ہیں کہ ایگزامپلس کیا ہیں اس کی۔ انڈر کی جو فرسٹ ایگزامپل ہے وہ میرے پاس ہے، شیری بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بستر مین بیڈ، ٹھیک ہے، آپ اس چارپائی بھی کہہ سکتے ہو، بیڈ بھی کہہ سکتے ہو۔ شیری بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہے، شیری بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں شیری از ہڈن انڈر دا بیڈ۔ اب وہ بیڈ کے ساتھ چھو نہیں رہا، وہ بیڈ کے ساتھ ٹچ نہیں کر رہا، تو وہاں پہ آپ نے انڈر کا استعمال کرنا ہے۔ سیکنڈ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ممی درخت کے نیچے بیٹھی ہے۔ ممی درخت کے ساتھ ٹچ نہیں کر رہی، موم از سٹنگ انڈر ٹری۔ وہ پل کے نیچے تھا، وہ پل کے ساتھ ٹچ نہیں کر رہا تھا، ہی واز انڈر دا برج۔ شیری پیڑ کے نیچے ہے، شیری از انڈر دا ٹری، ٹچ نہیں کر رہا، انڈر کا استعمال ہوگا۔ بلی میز کے نیچے ہے، دا کیٹ از انڈر دا ٹیبل۔ بلی جون سی ہے وہ ٹیبل کو چھو نہیں رہی، انڈر کا استعمال کیا۔ شیر پیڑ کے نیچے اونگ رہا ہے، دی لائن از ڈزنگ انڈر دا ٹری۔ میز کے نیچے کوئی کتاب نہیں ہے، دیئر از نو بک انڈر دا ٹیبل۔ میز کے نیچے کوئی کتاب چھو نہیں رہی، اس کو ٹچ نہیں کر رہی، میز کی سطح کو ٹچ نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ انڈر کا استعمال ہوگا۔ نچلی سطح پر یا میز کی کسی بھی حصے پر وہ ٹچ نہیں کر رہی، تو ہمارے پاس آ جائے گا انڈر۔ ہم نے درختوں کے زیر سایہ پناہ لی، درختوں کے زیر سایہ، درختوں کے نیچے، تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، وی ٹوک شیلٹر انڈر دا ٹریز۔ کتے کا عکس پانی کے نیچے سے نظر آ رہا ہے، کتے کا عکس نظر آ رہا ہے، وہ پانی کے ساتھ ٹچ نہیں کر رہا، تو ہم کہیں گے دی ریفلیکشن آف دا ڈاگ واز بینگ سین انڈر دا واٹر۔ میرا پین کتابوں کے ڈھیر تلے دب گیا، مائی پین واز بریڈ انڈر اے پائل آف بکس۔ تم میز کے نیچے کیا کر رہے ہو، واٹ آر یو ڈوئنگ انڈر دا ٹیبل۔ ندی پل کے نیچے سے بہہ رہی ہے، دا ریور از فلوئنگ انڈر دا برج۔ تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے، یو آر انڈر اریسٹ۔ ہم اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، انڈر اریسٹ۔ 6 سال سے کم عمر بچے پارک میں بغیر ٹکٹ کے داخل ہو سکتے ہیں، کڈز انڈر 6 کین انٹر دا پارک فری آف ٹکٹس۔ ٹھیک ہے،
یہاں پہ میں نے جو لفظ اوپر لکھوائے ہیں کہ عمر بھی اور جو بھی اس میں ورڈز آئیں گے وہاں پہ آپ انڈر کا استعمال کر سکتے ہو. یہ ایک استعمال ہے جو کہ جن جملوں میں وہ لفظ آئیں گے آپ نے انڈر کا استعمال کر دینا ہے. پاکستان کی 19 سال سے کم عمر کی ٹیم نے میچ جیت لیا. پاکستان's انڈر 19 ٹیم ون دا میچ. انڈر کا استعمال آ گیا, کم عمر کا ورڈ آ گیا تو ہم نے یہاں پہ انڈر کا استعمال کر دینا ہے. میں اس معاشی بوجھ کے زیر بار پڑھ نہیں سکتا. I cannot study under this financial burden. ٹھیک ہے, انڈر کا استعمال آ گیا, زیر بار کا ورڈ آیا اوپر, میں نے انڈر کا استعمال کر دیا. مزدور بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے اوپری منزل پر نہ چڑھ سکا. The laborer could not walk upstairs under heavy weight. صورتحال اب کنٹرول میں ہے. The situation is under control now. ٹھیک ہے, صورتحال اب کنٹرول میں ہے. تمہاری عمر کم ہے. You are under age. اب عمر کا بھی آ گیا یہاں پہ جو بھی ہے ورڈ, تو ہم نے انڈر کا استعمال کر دیا. ان حالات میں میں ترقی نہیں کر سکتا. Under these circumstances I cannot progress. منصوبہ زیر غور ہے. The plan is under consideration. وہ اپنی ماں کے زیر اثر ہے کہ وہ اپنی ماں کی تمام تر جو بھی اثرات ہیں, اس کی عادات ہیں, اس کے نگرانی میں وہ اپنی پرورش پا رہی ہے, اس کے انڈر وہ کام کر رہی ہے, اس کے انڈر وہ اس کی تربیت ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ہم نے انڈر کا استعمال کرنا ہے. زیر اثر کا ورڈ آ گیا تو یہاں پہ ہم انڈر کا استعمال کریں گے. She is under the influence of her mother. پل کا کام ابھی چل رہا ہے. The bridge is still under construction. ٹھیک ہے, تو تم شک کے گھیرے میں ہو. You are under suspicion. تو یہاں پہ بھی ہم انڈر کا استعمال کریں گے. میرے نیچے 100 لوگ کام کرتے ہیں, یعنی میرے انڈر مین میں اگر ایک آفس میں ہوں تو اس آفس کی اگر میں ہیڈ ہوں تو میرے ہوتے ہوئے میرے لیڈرشپ میں, میرے جو گائیڈ لائن میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. 100 people work under me. انہوں نے زیر دباؤ رشتہ قبول کیا. They accepted the proposal under pressure. زیر دباؤ ورڈ آ گیا, انڈر کا ورڈ لگا دیا. میں نے ایک اور تخلص کے تحت کچھ نظمیں لکھی ہیں. I have written some poems under another pseudonym. ٹھیک ہے, تخلص کو کہتے ہیں. انڈر کا ورڈ آ گیا. احمد نے ایک جعلی نام کے تحت بینک اکاؤنٹ کھلوا رکھا ہے. احمد has opened a bank account under a false name. جعلی نام کے تحت ایک بینک اکاؤنٹ کھلوا انڈر اے فالس نیم. وہ چارپائی کے نیچے چھپا ہوا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ چارپائی کے نیچے اگر چھپا ہے تو وہ چارپائی کے ساتھ ٹچ نہیں کر رہا, اس لیے اس کے لیے ہم انڈر کا ورڈ استعمال کریں گے. ہی از ہڈن انڈر دا کوڈ بھی لگا سکتے ہو, دا بیڈ بھی لگا سکتے ہو, دونوں ورڈ ٹھیک ہیں. انڈر دا کوڈ یا بیڈ. پل کے نیچے ایک کشتی ہے. دیئر از اے بوٹ انڈر دا برج. یہ تو تھا میرے پاس. آپ دیکھیں کشتی جون سی ہے وہ پل کے ساتھ ٹچ نہیں کری, پل کے نیچے ہے, تو وہاں پہ آپ نے انڈر کا استعمال کرنا ہے. اچھا جی, یہ تو میرے پاس تھے 30 ایگزامپلس. یہ تو تھی میرے پاس 30 ایگزامپلس. یقیناً آپ کو یہ ساری ایگزامپل سمجھ میں آ گئی ہوں گی. یقیناً آپ کو اس چیز کا جو یہ چیز ہے, یہ جو میں نے ایک ورڈ لکھا ہے یا ایک سنٹینس لکھا ہے, سبجیکٹ پلس آبجیکٹ ناٹ فلی ٹچڈ, تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی سبجیکٹ آبجیکٹ کے ساتھ ٹچ نہیں کرے گا, اس کو چھوئے گا نہیں, تو وہاں پہ آپ نے انڈر کا استعمال کرنا ہے. جو کوئی چیز کسی چیز کے نیچے ہے, مکمل طور پر اس کو ٹچ نہیں کر رہی, تو آپ نے وہاں پہ انڈر کا استعمال کرنا ہے. اسی طرح اس کے آگے جو ہے وہ 2 اور ہیں, وہ سیم ہیں, وہ کہیں پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو, لیکن وہ اس کا اپوزٹ ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دوسری چیز کے نیچے ہے اور اس کو مکمل طور پر چھو رہی ہے, تو وہ اس کے لیے وہ والی پریپوزیشن استعمال ہوگی. وہ انشاءاللہ تعالی میں کل لے کر آؤں گی. تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیا کریں. ویڈیو کو لائک کیا کریں, اگر اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں, نہیں اچھی لگی تو فیڈ بیک دے دیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ ویڈیو کو مکمل طور پر
دیکھا کریں. اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ بھی کرنی ہے، اگر آپ نے شیئر بھی کرنی ہے تو پلیز ایک مرتبہ مکمل ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ اس کا جو واچ ٹائم ہے وہ کمپلیٹ اگلے کو مل سکے. میں صرف اپنی ویڈیو کی بات نہیں کر رہی، میں اوروں کی بھی ویڈیو کی بات کر رہی ہوں. ایک ویڈیو اگر آپ دیکھتے ہو اس کو درمیان میں نہ چھوڑ دیا کرو، اس کو کمپلیٹ دیکھا کرو. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.